کی مہر لگائی گئی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو کہے گا کہ وہ نبی، وہ کائنات کا بدترین لعین ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ ملعون ہوگا۔ پیارے آقا کی نبوت قیامت تک، پیارے آقا کی نبوت قیامت کی صبح تک، پیارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج سر پر پہنایا گیا، پیارے آقا کے ہاتھوں میں تلوار دی گئی۔ ہاں یہ کسی مبلغ کا بیان نہیں، یہ کسی مقرر کی تقریر نہیں، پیارے آقا کی زبان سے سنو۔ ہاں ایمان والوں سنو، دنیا میں جہاد کو دہشت گردی کہنے والوں سنو، دنیا میں جہاد کو کالعدم قرار دینے والوں سنو، دنیا میں جہاد کی بات پر پابندیاں لگانے والوں سنو، دنیا میں جہاد کا نام لے کر شرمندہ ہونے والوں سنو، دنیا میں جہاد کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھنے والوں سنو۔ جاؤ مدینہ المنورہ سے صدا آتی ہے، پیارے آقا اپنی سیرت بیان فرماتے ہیں، ان اللہ بعثنی بالسیف، قیامت تک کے ایمان والوں سنو، رب نے مجھے تلوار کے ساتھ اتارا۔ ان اللہ بعثنی بالسیف، تلوار کے ساتھ اتارا۔ وجعل رزقی تحت ظل رمحی، رب نے میرا رزق، میں دنیا میں تجارت کمانے کے لیے نہیں آیا، میں دنیا میں مزدوریاں کرنے کے لیے نہیں آیا، رب نے میرا پاکیزہ رزق میرے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا۔ رب نے مجھے غیرت والا نبی فرمایا۔ پیارے آقا کے اسماء مبارکہ پڑھنا شروع کرو۔ نبی الملاحم، سخت جنگوں والے نبی، نبی السیف، تلوار والے نبی، ارے ایسی محبت کرنے والے، پیارے آقا کو اپنی تلواروں سے محبت، پیارے آقا کو اپنے گھوڑوں سے محبت، پیارے آقا کو میدان جہاد سے محبت، پیارے آقا کو میدان جہاد میں چلنے والوں سے محبت، پیارے آقا کو میدان جہاد میں زخمی ہونے والوں سے محبت، پیارے آقا کو میدان جہاد میں شہید ہونے والوں سے محبت۔ ارے وہ دیکھو مناظر جا کر، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیارے آقا ایک غزوے کے لیے نکلتے ہیں، پیارے آقا کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی کس لیے لڑتے ہو؟ پیارے آقا نے فرمایا اس لیے لڑتا ہوں تاکہ دنیا رب کی وحدانیت کو تسلیم کر لے، رب کے نظام کو قبول کر لے، میری رسالت کا اقرار کر لے، اس لیے لڑتا ہوں۔ کہا بہت پیاری بات ہے، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے، واقعہ بہت تفصیلی ہے، کتابوں میں یہ واقعہ تحریر کیا گیا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا آ جاؤ، آ کر شریک ہو جاؤ۔ ایمان والو، جہاد کو سمجھنے کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہے۔ وہ شخص آ گیا، پیارے آقا نے اپنے لشکر میں شامل فرما دیا، لشکر میں کلمہ پڑھایا گیا، لشکر میں اسلامی نام رکھا گیا، وہ شخص لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب غزوہ ختم ہو گیا، پیارے آقا نے فرمایا ایمان والو، ایک شخص تھا بکریاں چراتا ہوا آیا تھا، آ کر کلمہ پڑھا تھا، میدان میں نکل گیا تھا، ذرا تلاش کرو کہیں موجود ہوگا۔ دیکھا گیا زمین پر موجود، خاک و خون میں لت پت، ان کا وجود موجود۔ پیارے آقا نے کہا اٹھا کر لاؤ، لایا گیا۔ پیارے آقا قبر کھودنے لگے، جب قبر کھود دی گئی، پیارے آقا قبر میں اتر کر کھڑے ہو گئے۔ ایمان والوں منظر دیکھو، پیارے آقا موجود ہیں، قبر کے اندر موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم قبر کے اوپر موجود۔ پیارے آقا کنکر اٹھاتے ہیں، اٹھا کر صدیق اکبر کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ربا یہ قسمت صدیق اکبر کی ہوتی، آج وہ میدان میں شہید ہوتا، اور پیارے آقا اس کے لیے قبر کو ہموار فرماتے۔ سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو، ربا آج یہ مقدر فاروق اعظم کا ہوتا کہ پیارے آقا قبر تیار فرماتے، پیارے آقا زمین ہموار فرماتے۔ لیکن دیکھو ایمان والو، وہ مقدر کس شخص کا جس نے نہ زندگی میں نماز پڑھی، نہ ایک درہم زکوٰۃ کا دیا، نہ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کی، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، جہاد کرتا قربان ہو گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا ہٹ جاؤ اس کی قبر کے پاس سے، اس لیے کہ آسمانوں سے اس کی حوریں اتر کر آ چکی ہیں۔
آج جہاد سمجھ میں نہیں آتا. دہشت گردی کے ساتھ جہاد کو ملا کر دنیا میں دہشت گردی کے واقعات پر جہاد کا لیبل لگا کر کوئی حکمران کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے جہاد کالعدم، دعوت جہاد کالعدم، جہاد کرنے والے کالعدم. لوگوں کی زبانوں سے جہاد کا نام چلا جاتا ہے. اور ظالموں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کوئی جہاد کو نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ جہاد مدینہ المنورہ سے نکلا. جہاد کا علم پیارے آقا لے کر اٹھے اور پیارے آقا کی زبان نبوت سے نکلا کہ سن لو دنیا کے حکمرانوں، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. نہ کسی عادل کا عدل اس جہاد کو بند کر سکتا ہے، نہ کسی ظالم کے ظلم سے یہ جہاد ختم ہوگا. کوئی نہیں کر سکتا. پیارے آقا تو فرما کر گئے کہ جہاد کرے گی امت، سمندروں پر جہاد کرے گی، جہاد کرے گی امت، ہندوستان تک جہاد کرے گی. اور پشاور کے غیوروں، پیارے آقا اس سرزمین کا فرما کر گئے اور ایک منظر کھینچ کر گئے کہ دنیا والوں سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے، سچی زبان سے نکلا کہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے مجاہد ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور ان کو کلمے کے سامنے سرنگو کریں گے. تم ساڑیاں پیش کرو، تم دوستی کے ہاتھ بٹاؤ ہندوستان کے حکمرانوں کے لیے، لیکن پیارے آقا کی دربار نبوت سے ان کے خلاف وارنٹ نکلے اور ضرور ایمان والوں ایک دن ہوگا کہ یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئیں گے اور کلمے کے سامنے جھکیں گے انشاءاللہ. کوئی نہیں بند کر سکتا. کسی کے بارڈر، کسی کی تاریں، کسی کی پابندیاں نئی جہاد کو روک سکتی، نہیں بند کر سکتی. اور ایمان والوں، آخری بات، حرمت رسول